کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور یہ جو شخص تھا اس کے بارے میں، یا یہ سمجھیے کہ یہ ایک ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر ایمان لایا ہوا صحابی تھا جس کے بارے میں ہمارے اکابر صحابہ رشک کرتے، بولتے یار کیا عبادت گزار ہے یہ، اس کی نمازیں دیکھ کر کہتے کاش ہم اس جیسے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ جب وہ مدینہ طیبہ میں تقاریر کرنے ٹھہرتا، درس دینے ٹھہرتا، تو صحابہ بڑے غور سے اس کے درس کو سنتے، کیونکہ اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مدینے میں اس زمانے میں اس محفل میں کوئی درس دینے والا نہیں ہوتا۔ بڑی زبردست تقاریر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی محبت میں کرتا۔ جنگ احد کا معاملہ جب پیش آیا تو یہ وہی شخص جس کے بارے میں صحابہ رشک کر رہے ہیں، جس کے بارے میں صحابہ دلائل دے رہے ہیں اس کے ایمان کی، اس کے عمل صالح کی، اس کے نمازوں کی، اس کے عبادتوں کی، یہی وہ شخص ہے جو اس جنگ میں جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اس جنگ سے اپنے ساتھ 300 سے زیادہ منافقین کی ایک ٹولی کو لے کر بھاگ گیا۔ بولا کہ نہیں، میں اس جنگ سے راضی نہیں ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ کیوں کر رہے ہیں، میں ان سے بالکل راضی نہیں ہوں، اور وہ لے کر چلا گیا۔ این جنگ کے موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ جب یہ چلا گیا تو آخری میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی، کہا کہ یہ منافق ہے اللہ کے نبی، یہ جس کے بارے میں صحابہ رشک کرتے ہیں، جس کی عبادتوں کو دیکھ کر صحابہ دلائل دیتے ہیں اس کے ایمان کی اور اس کے عمل صالح کی، یہ منافق ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک لقب دیا، کہا ھذا رئیس المنافق، یہ منافق نہیں ہے، صرف منافقوں کا امیر ہے، سردار ہے، ابو المنافق کہا منافقوں کا باپ ہے یہ شخص۔ کون تھا وہ؟ عبداللہ ابن ابی، ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ سب ایک بات تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین تھے کہ نہیں تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ذات مبارک جو اللہ کے بعد سب سے پیاری ذات مبارک ہے، ایسے پیارے نبی، ایسے پیارے رسول جو پہلی مرتبہ ساری انسانیت کے رسول بنا کر بھیجے گئے، جس پر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی جا رہی ہے، ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اگر کوئی منافق ہو سکتا ہے تو 1434 سال کے بعد آپ اور میں کیسے یقین میں آ گئے کہ آپ یا میں منافق نہیں ہے؟ وقت کے رسول موجود ہیں، رسول پر قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہے، اس صحبت میں رہ کر بھی کمبخت منافق تھے، تو اللہ کی قسم آپ اور میں کوئی بھی منافق ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ منافق اسلام میں ہے یا اسلام سے باہر؟ لیکن جب تک منافق کو وحی سے نہیں بتایا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اللہ نے وحی نہیں بھیجی یہ اعلان کرنے، یہ اطلاع کرنے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے صحابہ کے بیچ میں صحابی بن کر ہے، یہ اصل صحابی نہیں بلکہ منافق ہے، تب تک یہ وحی نہیں آئی۔ کیا سب صحابہ اس کو صحابی سمجھتے کہ نہیں؟ اچھا، نہ صرف سمجھتے تھے، عمل میں پیچھے نہیں تھا، 5 وقت کی پوری نماز پڑھتا تھا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کی موجودگی میں کوئی مسلمان جرأت کر سکتا نماز چھوڑنے کی؟ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی اب ہمارے چلے گئے تو اب آپ میں جرأت کریں گے نمازیں چھوڑنے کی؟ اگر نبی اور عمر ابن خطاب ہے تو نہیں کریں گے، اگر وہ نہیں ہے تو نمازیں چھوڑیں گے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا معلوم؟ اس وقت کا منافق بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، آج جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس منافق سے بھی بدتر ہے۔ انہیں 5 وقت کی نماز پڑھ کے بھی اسلام کے باہر ہوا، روزے رکھ کر اسلام سے باہر ہوا، زکوٰۃ دے کر اسلام سے باہر ہوا،